نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ میرے دوستو، ہم نے اپنی زندگی کے کتنے سال گزار لیے ہیں۔ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور میرے دوستو چلا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کتنا فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے رمضان المبارک کی رحمتوں کو، برکتوں کو کتنا سمیٹا ہے، ہم نے اپنی جولیوں کو کتنا بھرا ہے۔ یہ مجھ سمیت ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا یہ مہینہ پھر نصیب فرما دیا ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کی قدر کیسے کرنی ہے، آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ یہ میرے دوستو اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب جو چاہے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ اللہ تو کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے بندو میری طرف آ جاؤ۔ اے چوری کرنے والے چھوڑ دے چوری کو، آ جا میرے در پہ۔ اے زنا کرنے والے چھوڑ دے زنا کو، آ جا میرے در پہ۔ اے گناہ کرنے والے بس کر جا، اب آ جا میرے در پہ۔ سچے دل سے توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے دوستو، اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی آیا، وہ رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے میں نے زمین و آسمان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تو نے زمین و آسمان کو بھی ہلا دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پھر وہ پورا واقعہ سنانے لگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے ایک چاند جیسی حسین بیٹی عطا فرمائی تھی، مجھے اس سے بڑا پیار تھا۔ میں سارا دن مزدوری کرتا، جب شام کو میں گھر میں آتا تو وہ بیٹی میرے ساتھ لاڈ کرتی، پیار کرتی، میرے سینے پہ بیٹھ جاتی، میرے ساتھ کھیلتی، اور مجھے اس سے محبت تھی اور اس کو مجھ سے پیار تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، میرے دل کے اندر اس بچی کا پیار اور اس کی محبت بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ میرے دروازے کے اوپر ابو جہل کے کرندے آئے، اس نے کہا کہ اگر تو نے اس بچی کو زندہ دفن نہ کیا تو ہم تجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ تو ابو جہل کا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے اس بچی کو تیار کروایا، اس کی والدہ سے کہا کہ اس بیٹی کو تیار کر دو، میں اس کو اس کے ماموں کے ہاں ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے اس بچی کو تیار کروایا، اس کی والدہ نے اس کو نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما پہنایا۔ اللہ کے نبی، اس بچی کو میں نے ساتھ لیا، اور میرے گھر کے اندر ایک رسی اور ایک کدال پڑی تھی، وہ بھی میں نے ساتھ لے لی۔ میں نے اس بچی کو اٹھایا اور جنگل کی طرف لے گیا۔ وہ بچی مجھ سے پوچھتی ہے ابو جان میرے ماموں کا گھر کب آئے گا؟ جب وہ بچی پوچھتی، میں اس بچی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ اللہ کے نبی، آخر میں ایسے گھنے جنگل میں اس کو لے گیا جہاں کوئی بندہ اور انسان موجود نہیں تھا۔ میں نے اس بچی کو ایک سائڈ پہ بٹھایا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی، وہ بچی جب میں گڑھا کھودتا تھا اپنے دوپٹے میں مٹی ڈال کے گڑھا کھودنے میں میرے ساتھ مصروف ہو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اسی گڑھے کے اندر میں نے اس کو ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی، جب وہ گڑھا گہرا ہو گیا، میں نے اس بچی کو اٹھایا، اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگی ابو جان مجھے اس گڑھے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، میں ساری زندگی جنگلوں میں بسر کر دوں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، لیکن اتنا بڑا ظلم اور گناہ نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی، میرے دل کے اندر ابو جہل کا خوف تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے آخر ریت کا ایک تودا اٹھایا، اس کے منہ پہ ڈالا، اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی، آج 40 دن ہو گئے ہیں، وہ روزانہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہے ابو جان قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی عدالت ہوگی، کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ اللہ کے نبی، آج 40 دن ہو گئے ہیں، مجھے نیند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا اس گناہ کی بھی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے صاحب، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تو نے زمین و آسمان کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن یاد رکھ میرا اللہ تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین
नबी बना के भेजा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह कहता है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे प्यारे महबूब, मेरे बंदों से कह दो जिन्होंने गुनाह किए हैं, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किए हैं, वो सच्चे दिल से आके तौबा कर ले, मैं उनकी तौबा को कबूल भी कर लूंगा और उनके गुनाहों को माफ भी कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तो इतने बड़े गुनाहगार को भी माफ करने के लिए तैयार हैं, हमें अल्लाह क्यों ना माफ करेंगे। बस अल्लाह से कोई माफी मांगने वाला तो हो। तो ये महीना माफी का महीना है, तौबा का महीना है, अल्लाह की रहमतों, अल्लाह की बरकतों को समेटने वाला महीना है।